اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زی رحمت کن نظر برحال زیارم یا رسول زی رحمت کن نظر برحال زیارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاکسارم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قارنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکارنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پہ رحم فرمائیے۔ آپ کو پکارنے والے آج سرزمین پاکستان پہ اس وطن عزیز میں جو تیرے نام پہ جو تیرے پیارے نام پہ بنا کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، آج انہوں کو بے دردی سے مسلمان قتل کر رہے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم بھی مسلمان کہلواتا ہے خود کو، اور وزیر داخلہ بھی۔ یہ وزیر داخلہ تو یہ وہ حرامی بندہ ہے کہ جس نے اپنے نکاح سے انکار کر دیا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جتھے کے جتھے آ رہے تھے مسلمانوں کے، اور بغیرت انسان تو خود مسلمان نہیں ہے، خود کو مسلمان کہلواتا ہے۔ اور اس رشید ٹلی نے بغیرت نے تو اسلام کے نام پر ووٹ لیا اور پھر اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ آج اس نے کیا کیا، اپنی اوقات دکھا دی۔ انشاءاللہ ان قریب اس کا انجام اس کو نظر آئے گا۔ عمران خان جو خود کو مسلمان کہلواتا ہے اور جو ہر بات پر سورۃ فاتحہ کی آیات پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیات پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں اور سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اگر یہ سیدھا راستہ دیکھتا تو آج اسلام کے خلاف نہ ہوتا، آج یہ نہ کہتا کہ ہم مسلمانوں کو اسلام یعنی دنیا کفر کو اسلام کا خوبصورت چہرہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اور بغیرت انسان تو نے مسلمانوں کا خون کیا، 65 مسلمان تو نے رمضان المبارک میں شہید کر دیے۔ خدا کی قسم مجھے تو کل یہ واقعہ دیکھ کے یہ سن کے مجھے 17 رمضان المبارک اور واقعہ بدر یاد آ رہا تھا، اور دل سے یہی دعائیں نکل رہی تھی جب مسجد عریش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا اور وہاں پر نماز پڑھنے لگے اور دعا کی کہ یا اللہ میری پوری محنت کی جمع پوجی 313 صحابہ کرام ہیں، آج اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے ذہن میں وہی بات آ رہی تھی کہ آج اگر تحریک لبیک پاکستان، جو کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتی ہے، جو کہ مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کفر کانپتا ہے، بابا خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پورا عالم کفر کانپ رہا ہے، آج بھی کانپ رہا ہے۔ آج ان کے بیٹے کا نام لو یا ان کی پوسٹ فیس بک پہ یا کہیں سوشل میڈیا پہ ڈال دو تو آج اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے ہیں۔ عالم کفر آج کانپتا ہے۔ میرے دل سے یہی آواز نکل رہی تھی کہ یا اللہ اگر آج یہ تحریک لبیک اس کو کالا دن یعنی کہ دہشت گرد قرار دے دیا گیا اور اس کو بند کر دیا گیا، اس پر پابندی لگا دی گئی، تو قیامت تک پاکستان کے اندر کوئی بھی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ آج الحمدللہ پاکستان کے اندر اگر اسلام کا عروج ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور اس کے علاوہ رہی فردوس عاشق احوان جو کہ کہتی ہے کہ تحریک لبیک والے مسجد رحمت للعالمین کے اندر 50,000 لیٹر پٹرول کا ٹینکر لے کے چلے گئے، اور بیبی تینوں پتہ نہیں 50,000 لیٹر پٹرول ہوندہ کنا ہے، تینوں تے یہ نہیں پتہ کہ جب تو پیدا ہوئی ہے تو تیرے ماں پیو نے تینوں دفنایا کیوں نہیں، کس وجہ تو نہیں دفنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی رحمت ہوندی۔ اگر آج یہ فردوس عاشق احوان کو عزت ملی ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ آج اگر یہ ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔
آج اگر بہن اور عزت کا رشتہ دیکھا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے۔ اگر آج بیوی ہے شوہر کے خدمت کر کے جنت میں جائے گی تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا منہ دکھائے گی۔ یہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک زخمی نوجوان ہے، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو پانی پی لے، اس نے پانی نہیں پیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ کیا وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتائے گا کہ یا رسول اللہ میں اس ملک میں رہتا تھا جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسر بنیاد رکھی گئی، اس ریاست کا جو وزیر اعظم ہے، وزیر داخلہ ہے اور جو رینجر اور پولیس کے محکمے کے لوگ ہیں، انہوں نے مل کے مجھے شہید کیا، کیا وہ جا کے نہیں بتائے گا؟ خدا کا خوف کرو عمران خان، خدا کا خوف۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، اگر تیرے اوپر پڑ گئی تو تو بچنے والا نہیں۔ اور دوسرا شیخ رشید، اب تو اپنے خیال میں رہا، انشاءاللہ تیرے سیکورٹی گارڈوں میں سے ممتاز قادری کے نقش قدم پر چلنے والا نہ نکلا تو مجھے آگے پکڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، آج تیرے ہاتھ میں طاقت ہے، آج تیرے ہاتھ میں قوت ہے، آج تو وزیر داخلہ ہے، آج 500 لوگ تیرے سیکورٹی گارڈ ہیں۔ وہ وقت بھی آئے گا جب تجھے کوئی پانی بھی نہیں پوچھے گا، اس وقت تو کیا کرے گا؟ ارے بھائی تو نے مرنا ہے، ایک دن مر جانا ہے، آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اگر نہ سدھرے تو قیامت کے دن تجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وہ یتیم بچی ہیں جن کے باپ کو تو نے کل شہید کروایا ہے، وہ قیامت کے دن تیرا گریبان یہاں سے پکڑے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ میں اس وقت اپنی شہرت لینے کے لیے، شہرت گئی، شہرت کو چھوڑ دو، شہرت کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کا مال ہے۔ مجھے خدا کی قسم کل پورا دن بہت تکلیف ہوئی، پوری رات میں سویا نہیں، صرف اس وجہ سے کہ آج مسلمانوں کا قتل عام مسلمان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مسلمان شہید کر رہے ہیں۔ اور خدا کے بندے، کم سے کم اتنا تو دیکھ لو کہ جس مسجد کے اندر تم جا کے فائرنگ کر رہے ہو، اس مسجد کا نام کیا ہے، اس مسجد کا تقدس کیا ہے، اس مسجد کا احترام کیا ہے؟ کیا یہ وہی لوگ تھے جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کے وقت یہی آواز دیتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا ان لوگوں کو تم شہید کر رہے ہو جو ہر وقت اذان اور نماز پڑھتے تھے؟ اور ویڈیو میں میں نے نہیں، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بھائی کیسے مسلمان ہو؟ مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہو، مسلمانوں کا خون بہا رہے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ ہم اسلام کا چہرہ لوگوں کو روشن دکھانا چاہتے ہو۔ کیا یہی جو چہرہ دکھانا چاہتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، کم سے کم اتنا تو سوچ لیتے کہ میں ایک وزیر اعظم ہوں، میں نے ایک معاہدہ کیا ہے، میں نے ایک معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ 22 کروڑ عوام نے تجھے ووٹ دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ ان کے پیسوں سے لے کر اسلحہ لے کر ان کے باپ کو مارو، ان کے بیٹوں کو مارو، ان کے بھائیوں کو مارو، ان کی بہنوں کو بیوہ کرو، ان کے بچوں کو یتیم کرو، ان کی ماؤں سے ان کا لخت جگر چھین لو جو پورا دن مزدوری کر کے شام کو ماں کے قدموں میں آ کے روٹی رکھتا ہے۔ مہنگائی کا تجھے پتہ ہے؟ وہ تجھے نظر نہیں آئی؟ جب تیرا 126 دن کا دھرنا تھا وہ تجھے پتہ نہیں عمران خان؟ جب پنجابی کہتے ہیں نا کہ ساڑھی غلطی تہاڈی غلطی گناہ کبیرہ، تجھے 6 دن برداشت نہیں ہوئے۔ بندہ اتنا کام کرتا ہے جتنا خود برداشت کرے، کسی کو گالی دو تو اتنی دو جتنی خود برداشت کرو، کسی کو شاباش دو تو اتنی دو جتنی خود برداشت کرو، کسی پہ گولی چلاؤ تو اتنی چلاؤ جتنی خود برداشت کر سکو۔ قیامت کا دن قریب ہے، زندگی موت کی ہمارے ہے، کچھ پتہ نہیں کب کس کا ساتھ کہاں پہ ختم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ رمضان سے پہلے ان کی موت نہیں آ سکتی تھی؟ یا رمضان سے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ بھی چلے گئے، انہوں نے بھی چلے جانا تھا۔ اور تو سفیر تو نکالے گا، سفیر تو تجھے نکالنا پڑے گا اب انشاءاللہ۔ پہلے چاہے بات چیت کر کے تیری جان چھوٹ جاتی ہے، اب تجھے سفیر بھی نکالنا پڑے گا، عوام سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد جن بچوں کو تو نے یتیم کیا ہے، قیامت کے دن وہ تیرے گریبان ایسے پکڑیں گے، گھسیٹیں گے، اور تجھے اس کا جواب الگ سے دینا ہوگا۔ جن ماؤں کے بیٹے تو نے چھینے ہیں ان کا حساب تجھے الگ دینا پڑے گا۔ اور پھر تو کہتا ہے کہ ہم اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ریاست مدینہ وہ تھی
جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ مبارک پر اپنے کندھوں پر سامان لے کے بیوہ کے گھر میں جا کے پہنچاتے تھے۔ جب یتیم بچے گھر میں روتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو کہنے کے بجائے اپنے کندھوں پہ سامان لے کے ان کو دیتے تھے۔ وہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ وہ نہیں کہ بات کر لو پھر اس کے بعد 3 مہینے کے بعد پھر ٹائم لے لو، پھر ٹائم لے لو، پھر اپنا 126 دن کا دھرنا بھول گیا اور یہ 6 دن بھی تجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ کیا تیری اوقات ہے، کیا تیری ہمت ہے، کیا تیری برداشت ہے؟ اس سے آگے میں تجھے کیا کہوں کیا نہ کہوں، تجھے خود شرم آنی چاہیے۔ اور پوری دنیا تجھے پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے، لیکن پتہ تو کس ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ بھئی تو انصاف نہیں کر سکتا، چھوڑ دے۔ زندگی میں پہلے بھی تو کھاتا پیتا ہے، تو نے شوکت خانہ بنایا، تیرے خلاف کوئی بھی نہیں ہوا۔ اب تو چلتے چلتے یہاں تک کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ جو پہرا دینے والے ہیں ان پہ تو ہاتھ چلانے لگا۔ خدا کا خوف کر، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ اب بھی تجھے میں مشورہ دیتا ہوں کہ تو توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ اگر تو نے توبہ نہ کی تو اسی دنیا میں تو اس کا حساب دے کے جائے گا، اور قیامت کے دن جو تو نے حساب دینا وہ الگ ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ عمران خان، شیخ رشید اور محترمہ، اب تو عورت ہے، اسلام عورت کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فردوس ایوان صاحبہ جو تو کہتی ہے کہ 50,000 لیٹر کا ٹینکر لے کر مسجد میں چلے گئے۔ اس مسجد میں تو ایک رکشہ نہیں جا سکتا، جو اس کا راستہ ہے جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو کہتی ہے کہ 50,000 لیٹر پیٹرول کا ٹینکر لے کر علماء کرام مسجد میں چلے گئے۔ چلو ٹھیک ہے، تیری بات مانتے ہیں، وہ ہے کہاں؟ وہ برآمد تو کرو، شو تو کرو، عوام کو دکھاؤ، میڈیا کو دکھاؤ۔ تمہاری پریس کانفرنس پہ 28 لوگ میک رکھ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور مسجد رحمت للعالمین میں کل تم نے ایمبولینس تک نہیں جانے دی۔ اتنا ضمیر تمہارا گر گیا ہے، ایک ڈاکٹر کو جانے کی تم نے اجازت نہیں دی۔ یہ تم مسلمانوں سے ووٹ لے کے، مسلمانوں کی گولیاں لے کے مسلمانوں پہ چلا رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ اب تجھے کیا کہے بندہ۔ السلام علیکم۔